یہ کس نے چلایا تھا کہ یہ مر گئے؟ وہ تم ہو کون؟ یہ کیا سوچ ہے؟ کہاں بیٹھ کے کون سی فرسٹریشن ہے تمہارے اندر؟ کہاں سے تم نے یہ علم حاصل کر لیا؟ کس کی تم زبان بول رہے ہو؟ تم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو اس ملک کو؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات، اس کی فرسٹریشن کے، لیکن یہ ذہنیت کے جو وہ کہتے ہیں نا سمٹمز ہوتے ہیں نا بیماری کے، یہ جو ذہنی مرض ہے اس کی بیماری کے سمٹمز آپ نے پہلے بھی دیکھے تھے، 9 مہینے دیکھا تھا آپ نے۔ اسی جی ایچ کیو میں جہاں بیٹھے ہیں اس پہ اس نے حملہ نہیں کرایا تھا؟ کرایا تھا یا نہیں کرایا تھا؟ تو جو اپنی فوج پہ حملہ کرا سکتا ہے، جو شہیدوں کی جو یادگاریں ہیں ان کو آگ لگوا سکتا ہے، جو پاک فضائیہ کا 1965 کی جو نشانی ہے، جس نے دانت کھٹے کیے تھے ہندوستان کی فضائیہ کے، اس نشانی کو آگ لگوا سکتا ہے، جو پاکستان کی جو فخر ہے، جو چاغی کا ہماری نشانی ہے، اس کو آگ لگوا سکتا ہے، تو اسے غدار کہنے میں کیا پرابلم ہے؟ اس کو دیکھیں یہ کتنا امپریس ہے، جو ایک نون غدار ہے اس ملک کا، شیخ مجیب الرحمان، اس کی افکار سے کتنا متاثر ہے، بار بار اس کو کوٹ کرتا ہے، اس کی مثالیں دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سارا علم ہے، اس کے علاوہ سب غلط ہے، اور جو وہ کہہ رہا ہے سب ٹھیک ہے، جس کی سیاست کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر میں اقتدار میں ہوں تو جمہوریت ہے، اگر میں اقتدار میں نہیں ہوں تو آمریت ہے۔ تو آپ کی یہ سیاسی شعبدہ بازی ہے، اس کا وقت ابھی ختم ہو چکا ہے۔ یار تمہیں کیا obsession ہے فوج کے ساتھ؟ تمہارے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے، اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ اس کی گورننس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ کوئی سیاست کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہاری سوئی کیوں اس فوج پہ پھنسی ہوئی ہے؟ کیونکہ تمہارا پورا بیانیہ اس فوج کے اوپر ہے۔ اور یہ صاحب ادھر اسلام آباد میں بیٹھ کے جو دل میں آ رہا ہے بولی جا رہے ہیں۔ آگے چلیں، I don't want to see his face۔ آگے چلیں، نکلیں آگے ان سے۔ یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات، اس کی فرسٹریشن کے، لیکن یہ ذہنیت کے جو وہ کہتے ہیں نا سمٹمز ہوتے ہیں نا بیماری کے، یہ جو ذہنی مرض ہے اس کی بیماری کے سمٹمز آپ نے پہلے بھی دیکھے تھے، 9 مہینے دیکھا تھا آپ نے۔ اسی جی ایچ کیو میں جہاں بیٹھے ہیں اس پہ اس نے حملہ نہیں کرایا تھا؟ کرایا تھا یا نہیں کرایا تھا؟ تو جو اپنی فوج پہ حملہ کرا سکتا ہے، جو شہیدوں کی جو یادگاریں ہیں ان کو آگ لگوا سکتا ہے، جو پاک فضائیہ کا 1965 کی جو نشانی ہے، جس نے دانت کھٹے کیے تھے ہندوستان کی فضائیہ کے، اس نشانی کو آگ لگوا سکتا ہے، جو پاکستان کی جو فخر ہے، جو چاغی کا ہماری نشانی ہے، اس کو آگ لگوا سکتا ہے، تو اسے غدار کہنے میں کیا پرابلم ہے؟ There is absolutely no problem۔ کیونکہ آپ اگر دیکھیں، ایک اور سمٹم میں بتاتا ہوں آپ فالو کریں اس کے میڈیا میں جو اس کی ٹویٹس آتی ہیں، اس کو دیکھیں یہ کتنا امپریس ہے، جو ایک نون غدار ہے اس ملک کا، شیخ مجیب الرحمان، اس کی افکار سے کتنا متاثر ہے، بار بار اس کو کوٹ کرتا ہے، اس کی مثالیں دیتا ہے۔ اس کو کیا پرابلم ہے کہ وہ یہ کہے کہ جو فوج کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ورکشاپ میں بیٹھے گا وہ غدار ہے؟ He has absolutely no problem because that is what he believes۔ کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سارا علم ہے، اس کے علاوہ سب غلط ہے، اور جو وہ کہہ رہا ہے سب ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس کے لیے کام کریں، اس کے ساتھ چلیں، تو آپ بھی ٹھیک ہیں۔ جس کی سیاست کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر میں اقتدار میں ہوں تو جمہوریت ہے، اگر میں اقتدار میں نہیں ہوں تو آمریت ہے۔ That's his definition of politics which he understands۔ لیکن again, I will again repeat that you can fool some of the people all the time, all of the people some of the time, but you cannot fool all the people all the time۔ تو آپ کی یہ سیاسی شعبدہ بازی ہے، اس کا وقت ابھی ختم ہو چکا ہے۔ ایک اور جو یہ
شخص ہے اس کے بیانیے کی ایک اور کاروائی آپ کو بھی دکھاتے ہیں, اور وہ ہے ہز obsession آف ہز میڈیا سوشل میڈیا ود آرمی. وہ اتنی obsession کامیکل ہے کہ یہ آپ ان کی فالو کریں ان کے بیانیے کو, جس کی میں نے آپ کو چلایا وہ کیسے ایک آرگنائز طریقے سے چلاتے ہیں, کہ اس کے اندر ہاؤ مچ obsessed with this what is happening in the army. ابھی یہ سی ڈی ایف کی آپ نے نوٹیفکیشن ہے, ہر 10 منٹ 15 منٹ گھنٹے بعد کوئی ادھر بیٹھا وی لاگ کر رہا ہے, یہ ہو گیا فلانا ہو گیا. کبھی کسی نے کسی کو وائس چیف ڈکلیئر کر دیا کہ بھائی یہ وائس چیف بن گیا ہے, یہ ابھی پروموٹ ہو گیا ہے. اور یار تمہیں کیا obsession ہے فوج کے ساتھ؟ تمہارے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے, اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ اس کی گورننس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ کوئی سیاست کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ دہشت گردی کی اتنی بڑی جنگ چل رہی ہے, اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ ہندوستان سے اتنی بڑی تھریٹ ہے, تم ایک سیاسی پارٹی ہو, تم اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور پاکستان کے اتنے ایشوز ہیں, آپ لوگ ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, وائی ڈونٹ یو ٹاک اباؤٹ اٹ؟ تمہاری سوئی کیوں اس فوج پہ پھنسی ہوئی ہے؟ کیونکہ تمہارا پورا بیانیہ اس فوج کے اوپر ہے. ہم بار بار تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی سیاست سے دور رکھو. ادھر پاکستان کی فوج میں کوئی واقعہ ہو جائے, کچھ ہو جائے, یہ اس طرح پڑھتے ہیں جیسے جون سا نا پتہ نہیں کیا ہو گیا. او یار پلیز گرو اپ. یعنی کہ ایک جنرل افسر کو لیں گے, اس کی تصویر لیں گے, ان کی تصویر لے کے اپنا ایک بیانیہ بنانا جھوٹا شروع کر دیں گے. اس پہ ٹک ٹاکیں بن رہی ہیں, فیس بک ہو رہے ہیں, وی لاگ کیے جا رہے ہیں. اب یہ سی ڈی ایف کی نوٹیفکیشن کے اوپر تو ایک سیلاب تھا جھوٹ کا اور پروپیگنڈے کا جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. یہ آزادی اظہار رائے ہے؟ دس از پولیٹیکل ایسوسیشن اور فریڈم آف پالیٹکس ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کون سی سیاست ہے؟ اور یہ صاحب ادھر اسلام آباد میں بیٹھ کے جو دل میں آ رہا ہے بولی جا رہے ہیں. او یار پلیز گرو اپ. کوئی اصل ایشوز پہ بات کریں, کوئی چیزوں کو بات کریں جو لوگوں کو میٹر کرتی ہے. جھوٹ لے لے کے فوج کی ایک خبر کو لے کے یہ افسر ادھر چلا گیا, یہ ادھر آ گیا, وہ ادھر پروموٹ ہو گیا, اس نے ادھر پروموٹ کر دیا. آگے چلیں. I don't want to see his face. آگے چلیں, نکلیں آگے ان سے. یہ سینئر آرمی افسر کے گھر پہ حملہ ہو گیا, ایک ریٹائرڈ افسر ہے, ان کے گھر پہ حملہ ہو گیا. پتہ نہیں کہاں سے سوچتے ہیں, کہاں سے ان کے ذہنوں میں یہ خیالات آتے ہیں. کسی کو ایڈوائزر بنا دیا, کسی کو NSA بنا دیا, ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ کیا ان کا کوئی کیبنٹ ڈویژن کھولی ہوئی ہے, کوئی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کھولی ہوئی ہے. اب نوٹیفکیشن جاری ہو گیا, جعلی نوٹیفکیشن چلا دیا, اپنی مرضی سے نوٹیفکیشن بنا دیا, چلا دیا. کسی کا دل چاہ تو کسی کو ایڈوائزر بنا دیا. فلانا یہ سوچ رہا ہے, یہ سوچ رہا ہے, اور تم ادھر بیٹھے ہوئے ہو, تمہیں کچھ پتا ہے. اور پھر یہ کس نے چلایا تھا کہ یہ مر گئے, اور یہ چلا رہا ہے چیخ چیخ کے. اور یہ شخص یاد ہے آپ کو, یہ ابھی 9 مئی 10 مئی میں یہ پاکستان کا دوست ہے. کس پارٹی کا بیانیہ چلا رہا ہے, یہ کیوں چلا رہا ہے؟ اور گھنٹوں چلاتا ہے, آج بھی اس سے چلا رہا ہوگا بیٹھا ہوا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, and there is no free lunch. یہ کیوں چلا رہا ہے؟ there is a collusion. الفاظ بول رہا ہے, کس کے الفاظ ہیں یہ بتائیں مجھے, کس کے الفاظ یہ بول رہا ہے مجھے بتائیں, کس پارٹی کے الفاظ بول رہا ہے, کس ڈیلوژن, کس نارسس, کس ذہنی مریض کے الفاظ بول رہا ہے, اور تواتر سے بول رہا ہے, کیونکہ ان کو سرو کر رہا ہے, ان کو اس کا فائدہ ہے.